سے ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہمارا ایمان ہے. اس اللہ نے ہمیں وہ ایمان دیا ہے. اس اللہ نے ہمیں کفر و شرک سے بچایا ہے. بچیوں، میرے بیٹیوں اور بہنوں، میرے ماؤں، سنو، جس وقت ہم پیدا ہوئے اس وقت اللہ نے نہ جانے کتنی مخلوق کو پیدا کیا، کتنے مخلوق کو پیدا کیا ہوگا، کتنے جانوروں کو پیدا کیا ہوگا، کتنے کیڑوں مکڑوں کو پیدا کیا ہوگا. اللہ چاہتا پاخانے کے کیڑے ہمیں بنا دیتا. اللہ چاہتا تو ہمیں خنزیر اور بندروں کی شکل میں بنا سکتا تھا. اس اللہ نے ہم پر رحم کیا اور انسانی شکل سے ہمیں دے دی. اور اس سے بڑھ کر اللہ نے سال و سال نبوت کو گزرنے کے باوجود اس زمانے کے اندر ایمان کی سب سے بڑی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا دولت ہو سکتی ہے؟ ورنہ آج یہ ہاتھ کہاں اٹھے ہوئے ہوتے، یہ پیشانی کہاں جھکی ہوئی ہوتی، ہم نجاست میں پڑے رہتے، ہم گندگی میں پڑے رہتے، اور کیا ہماری حالت ہوتی. دنیا بھی ہماری برباد ہو جاتی اور آخرت بھی ہماری برباد ہو جاتی. اللہ نے اس غلاظت سے، اس نحوست سے ہم سب کی حفاظت کی ہے. اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے. اللہ اس کے رسول کی محبت کو ہمارے دل میں راسخ کر دے. ہر چیز کے اوپر ہم اللہ اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دیں. ہاں، ہم اب جو اگر ہم اگر گناہوں میں مبتلا ہیں تو اس مجلس بابرکت مجلس میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بابرکت مجلس ہے. توبہ کر لیں کفر سے، شرک سے توبہ کر لیجئے، زناکاری بدکاری سے اور بد نظری سے، غلط چیزوں کو دیکھنے سے، غلط چیزوں کو سننے سے. جائیے آج اپنے گھروں پر جا کر جو ہے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیجئے اور اپنی زندگی کو بدل لیجئے. پھر دیکھیں گے کیسا مزہ آئے گا، پھر دیکھیں گے زندگی کتنی خوشحال ہوگی. آج ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، ہم اپنا اولاد کے بارے میں جو پریشان ہیں، وجہ ہے کہ ہم خود اللہ کے نافرمان بن چکے ہیں. اللہ نے بڑا اچھا آپ کو موقع دیا ہے. اللہ جزائے خیر ان علماء کو، انہوں نے کسی نہ کسی نسبت پر آپ کو جوڑ دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جوڑ دیا ہے. جن کا نمبر نہیں آیا تو ناراض نہ ہو جائیں. ہم انہیں کہتے کہ وہ ناکام ہے، ہم انہیں کہتے کہ ان کا اول 2 نمبر نہ آیا. ہم کو یہاں اعلان کریں کہ آج جتنی بھی مسئلہ شریک ہوئی سب کو سب نے یاد کیے سیرت کو، اور سب امتیازی نمبر سے کامیاب ہیں. صرف ایک اصول ہے، کسی نے کسی کو اول دینا ہے، کسی نے کسی کو 2 نمبر دینا ہے. اس لیے آخر تک جو ہے یہ آپ کو سوالات ہوتے رہے. ہم تو کہہ رہے تھے کہ بس قرآن اندازی کر لو، اس لیے مقصد ہرانا نہیں ہے، لیکن جو ہے چونکہ انعامات یہ جو ہے متعین ہوتے ہیں، اس لیے آخر تک سوالات ہوتے رہے. تو یہ اس کو ہمیں بس نہیں کرنا ہے. ہمیں ایک راہ مل چکی ہے. اس کے بعد ان علماء سے، ان مفتیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں کے بارے میں معلومات لیجئے، پڑھتے رہیے، تعلیم کرتے رہیے اور گناہوں سے بچتے رہیے. گناہوں سے آپ اپنے گھروں میں اگر ٹیلی ویژن ہے، گھروں کے اندر اگر اب موبائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ صبح فجر کی نماز کا اہتمام کیجئے. صبح ایک آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیجئے، اللہ سے دعا مانگ لیجئے. نماز کے بعد تلاوت کیجئے، ذکر و اذکار جو ہے کر لیں. علماء سے پوچھیں کون سا ہم کو ذکر کرنا چاہیے. صبح کا وقت بابرکت وقت ہے. کیسے ہمارے اندر شیطانیت آ گئی ہے کہ ہم صبح 9-10 بجے تک سو ہی رہے ہیں، جو برکت کا وقت ہے، عبادت کا وقت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہونے کا وقت ہے، اور ہم سونے میں لگے ہوئے ہیں، غلط چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. ہماری زندگی ایک عبادت والی زندگی بن جائے، ہماری زندگی ایک اطاعت والی زندگی بن جائے، ہماری زندگی اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والی زندگی بن جائے، تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. ہماری زندگی کتنی ہے؟ چند دنوں کے لیے ہے. آج ہم اعلان سنتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا. ایک وقت معزز خواتین، ایک وقت آنے والا ہے. تصور کیجئے، یہاں بیٹھ کر 2 منٹ کے لیے تصور کیجئے کہ اس وقت کو تصور کیجئے ایک دن میرے نام کا اعلان کیا جائے گا، فلاں عورت کا انتقال ہو چکا ہے، ہمارا وہ نام ہوگا،
پھر ہم بے بس ہوں گے، ہمارے مسکرا لا کر ہمیں غسل دیں گی، ہم ان کے ہاتھوں میں بے بس ہوں گے، ہمیں کفن پہنایا جائے گا، اور کفن پہنا کر پھر جنازے میں ڈال کر مردوں کے کندھے پر ہمیں قبرستان لے جایا جائے گا۔ کون آئے گا ساتھ میں؟ کون آئے گا؟ یہ جن سے ہم دوستیاں کر رہے ہیں، جن کے ساتھ غلط تعلقات کر رہے ہیں، یہ سب یہی رہنے والی چیزیں ہیں۔ یہ خواہشات، یہ نفسانی خواہشات، یہ چند دنوں کے لیے ہیں، یہ چند دنوں کے لیے، یہ آخرت میں کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ کل قبر میں کوئی ساتھ آنے والا نہیں، تنہے تنہا رہنا ہے۔ کیروں کا گھر ہے، اندھیرے کا گھر ہے۔ کبھی تو بیٹھ کر سوچا کرے، کبھی تو بیٹھ کر فکر کیا کرے کہ ہمیں ایک دن جانا ہے۔ ہمارے ہم عمر، ہم سے کم عمر اس دنیا سے چلے گئے، ہمیں بھی جانا ہے۔ آخرت کی تیاری کیجئے، آخرت کی تیاری کیجئے۔ پردے کا اہتمام ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، روزوں کا اہتمام ہو۔ استطاعت ہے تو حج کی ادائیگی ہو، زکوٰۃ کا نکالنا ہو، اور ہمارے اپنے بچوں کی تربیت۔ ہمارے بچے نشے کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، اسکول میں پڑھنے والے بچے نشہ کر رہے ہیں، ہمارے اپنے اسکول میں پڑھنے والے بچے غلط کاموں کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمیں خود پہلے نیک بننا ہوگا۔ مجھے پتہ ہے، یاد آ رہا ہے، پچھلی مرتبہ بھی میں آیا تھا تو ایک بات میں نے آپ کو بیان کیا تھا، سورہ کہف کی ایک بات بیان کیا تھا کہ حضرت سورہ کہف میں بیان کیا گیا، یتیم بچوں کی مال کی حفاظت کی گئی۔ کیوں کی گئی تھی یتیم بچوں کی مال کی حفاظت؟ اللہ نے مختصر نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کس لیے کہ ان یتیم بچوں کے والد یہ جو نیک تھے، اور جو والد نیک تھے وہ حقیقی والد نہیں، ساتویں دادا نیک تھے۔ ساتویں دادا کے نیک ہونے کی وجہ سے ساتویں پشت کا اولاد جو ہے، پشت میں جو اولاد ہے ان کے مال کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ تو ہم اگر نیک بنیں گے، ہمارے اولاد نیک بنے گی، ہماری نسلیں نیک بنے گی، اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ، جو بھی اچھا کام کرتے رہیں گے ہمارے اولاد، اس کا اجر ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ اس لیے میں آخر میں یہی کہوں گا، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے توبہ کر لیجئے، اور زیادہ نہیں، اب ابتدا کیجئے۔ ابھی ابتدا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، صبح اور شام 25 مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع کر لیجئے۔ کریں گے انشاءاللہ 25 مرتبہ۔ جو زیادہ پڑھتے ہیں بہت اچھی بات، جو 100 مرتبہ 200 مرتبہ، انہیں جو بالکل جو ہے نہیں پڑھ رہی ہیں درود، تو آج سے ابتدا کریں کہ صبح 25 مرتبہ اور شام میں 25 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عزت پر ہم درود پڑھیں گے، بھیجیں گے، تو اسے ہم سمجھیں گے کہ ہمارا مسابقہ کامیاب ہے، کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والی بن گئی، اور جس کی پابندی ہو جائے۔ ہمارے جو مفتیان ہیں، مفتی حسین صاحب ہیں، مفتی شہباز صاحب ہیں، اس کے علاوہ اور دیگر علماء ہیں، جو ہے اپنے گھر والوں کے ذریعے سے ان سے رابطہ کر کے اور مزید ان سے ذکر لے لیجئے اور ذکر والی زندگی بنا لیجئے۔ اللہ جو وقت زیادہ ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور تمام فتنوں سے ہمارے اپنے اولاد کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔